اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایک طویل سیرت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں حیا کے تعلق سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ فطری طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا مادہ زیادہ رکھا تھا۔ عام طور پر حیا والا آدمی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حیا والا آدمی ہے، بہت خوش نصیب ہے، سعادت مند آدمی ہے کہ حیا والا ہے، خاموش طبیعت کا رہتا ہے۔ اگر دنیا میں یہ سعادت ہے تو اس سعادت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اصدقہم حیاء عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حیا کا پتلا، حیا کا مرکز اگر کسی کو دیکھنا ہو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی شرم حیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنڈلیوں پر کپڑا ڈالیا۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر باہر دروازے پر آئے، دستک دیے تو خادم نے آ کر کہا کہ ابو بکر آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اندر آنے دو۔ ابو بکر آئے، بات کیے، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اندر آنے دو۔ عمر آئے، بیٹھے، بات کیے، کچھ دیر کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو خادم نے آ کر کہا عثمان آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیٹھے، اپنی چادر کو سیدھا کیا، کپڑے کو سیدھا کیے اور پنڈلی کو چھپایا، پھر کہا کہ ہاں اب اندر آنے دو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، بیٹھے، بات کیے، چلے گئے۔ اس کے بعد صحابہ میں سے یا امہات المؤمنین میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب، عجیب فرق تھا کہ ابو بکر آئے تو آپ نے ویسی حالت میں بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ نے اپنے چادر کو سیدھا کیا، آپ نے درست کیا، کپڑے کو درست کیا، آپ سیدھا بیٹھے، کہ فرق کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اتنا شرمیلا ہے کہ اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو مجھ سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک صحابی میں سے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ عثمان کا اتنا لحاظ کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ لحاظ کروں، میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان تیری عظمتوں کا کون مقابلہ کر سکتا؟ تو کتنے بڑے نصیب والا انسان ہے۔ یہ بھی بڑی ایک سعادت ہوتی ہے کہ کسی دنیا میں اگر کسی نے مسجد بنا دی تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ فلاں نے مسجد بنا دی ہے۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد جو مسجد قباء کی تعمیر کی ہے، سب سے پہلی مسجد۔ دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر میں پہلی اینٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، دوسری اینٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی، تیسری اینٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور چوتھی اینٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اور جو اس کے پورے مسجد قباء کی تعمیر کا سب سے زیادہ سرمایہ اپنے جیب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشترکہ چندہ کر کے اس کی مسجد کی تعمیر کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے مسجد کی زمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لے کر دی۔ پھر وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، تو مسجد کو میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، کشادہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی ہے زمین لے کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکیلے تنہا کھڑے ہو کر کہے کہ اللہ کے محبوب مجھے اجازت دیجیے، میں زمین خرید کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنت تجھ پر واجب ہے، تو جنتی بن چکا ہے۔
آج تو جنت خرید چکا ہے، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں اضافہ ہوا اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ خرچ ہوا، اور خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 2 مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور دونوں دفعہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے پیسے، اپنے جیب کے پیسوں سے خرچ کیا ہے، تعمیر کی ہے۔ کسی کو آپ رات کی تنہائی میں عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے، سعادت مند آدمی ہے کہ رات کی تنہائی میں عبادت کرتا ہے۔ عثمان وہ شخص ہے جو رات کی تنہائی میں ایک ایک رکعت میں کھڑے ہو کر الحمدللہ سے والناس تک پورا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ گویا رات بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی تھی، اور یہ ساری سعادتیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں تھی۔ اور ایک عجیب سعادت ہے کہ لوگ اگر کسی کا بچہ حافظ بن جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب ہے، کہ بڑے خوش نصیب ہے، پورے خاندان والے مبارکباد دیتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے۔ عثمان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا تو خادم قرآن بن کر، زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر، جو دور حکومت گزارا تو ناشر قرآن بن کر، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کر۔ عثمان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ لفظ ذو النورین حضرت عثمان بن عفان کو کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں آپ کے پاس تھے، بلکہ عثمان کی زندگی میں 2 واقعات ایسے جمع ہوئے ہیں جو اپنی جگہ پر مستقل نور تھے، اور عثمان صرف عثمان کے حصے میں تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھے، اس لیے بھی ذو النورین تھے، اور اللہ کے راستے میں 2 مرتبہ ہجرت کیے ہیں، یہ بھی ایک ہجرت کے نام ایک مستقل ایک نور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ہجرت کیے ہیں، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف، ذو الحجرتین، اس لیے بھی نور تھے۔ اسی طریقے سے 2 موقع ایسے تھے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود قرار دیا اور باقاعدہ ان کا حصہ عطا فرمایا۔ یہ سعادت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں تھی، کسی کے حصے میں نہیں۔ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود قرار دیا، اور ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود قرار دیا۔ اللہ کے نبی بیعت موت کی بیعت ہو رہی، بیعت رضوان جو بیعت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو عثمان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیے کہ عثمان کے خون کا انتقام بدلہ لیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور عثمان کا ہاتھ قرار دے کے بیعت کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت سے فضیلتیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں اپنی زندگی میں۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیے ہے، جنت واجب کر دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں عثمان میرا ساتھی ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کا سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ